بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل رب رحمان۔ آپ سن رہے ہیں عائشہ شراز کو۔ قصہ سیریز کا پہلا باب ختم ہوا، دوسرا باب شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا قتل۔ نسل انسانی کی افزائش کے لیے قدرت نے جو طریقہ کار اختیار کیا وہ یہ تھا کہ ہر حمل میں ہوا کو ایک لڑکا اور ایک لڑکی تولد ہوتی تھی۔ ایک حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کی شادی دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے جوڑے کے ساتھ کی جاتی تھی۔ حضرت حوا کی اولین حمل سے قابیل اور اقلیمہ پیدا ہوئے، دوسرے حمل سے حابیل اور نیوزا کی پیدائش ہوئی۔ خدائی دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام قابیل کی شادی حابیل کی بہن الیوزا سے اور حابیل کی شادی قابیل کی بہن اقلیمہ سے کرنا چاہتے تھے، مگر قابیل کی یہ سب منظور نہیں تھا۔ دراصل اس کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی اقلیمہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کہیں خوبصورت تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اقلیمہ اس کے نکاح میں آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ کسی صورت اقلیمہ سے دستبردار ہونے کو تیار نہ تھا۔ نا امید ہو کر حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں کو اکٹھا کیا اور انہیں لے کر پہاڑوں میں آ گئے۔ کوہ منا کی چوٹی کے پاس منظر میں سورج کا آتشی گولا مغرب کی اندیکھے نشیب میں اتر رہا تھا۔ آسمان پر شفق رنگ بادلوں کے ٹکڑے مشرق میں شام کی پھیلتی ہوئی چادر کو محویت سے دیکھ رہے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کوہ منا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیٹو سامنے اس چوٹی کو دیکھ رہے ہو؟ قابیل و حابیل نے اس بات میں سر ہلایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، کل یہ چوٹی تمہارے تنازع کا فیصلہ کرے گی۔ وہ کیسے؟ قابیل نے تنک کر پوچھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، کل تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں اس چوٹی پر رکھو گے۔ خدا کو جس کی قربانی قبول ہوگی وہ اٹھا لے گا، جس کی قربانی شرف قبولیت پائے گی وہ حق پر ہوگا، وہی اقلیمہ کا حقدار بھی ہوگا۔ کیا تم دونوں کو یہ فیصلہ منظور ہے؟ حابیل نے اس بات میں سر ہلایا۔ قابیل خاموش کھڑا رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، بیٹے تمہیں یہ فیصلہ منظور ہے؟ اگر منظور ہے تو اقرار کرو۔ آخر قابیل نے بھی اقرار میں سر ہلایا۔ اگلے روز دونوں اپنی اپنی قربانیوں کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کے روبرو حاضر ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں کو لیا اور کوہ منا کی طرف چل دیے۔ قابیل کسان تھا اور حابیل چرواہا۔ قابیل نے کچھ سڑا ہوا فالتو غلہ قربانی کے غرض سے لے لیا تھا، جبکہ حابیل نے ایک تندرست جانور کی قربانی دینی تھی۔ کوہ منا پر پہنچ کر حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں قربانیاں اپنی دست مبارک سے ایک مخصوص مقام پر رکھ دی، پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ دونوں میں سے جس بھائی کی قربانی خدا کو قبول ہو اس قربانی کو ایک آگ نمودار ہو کر جلا جائے۔ آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ پہاڑ کی غار سے سرخ رنگ کی آگ برآمد ہوئی اور منا کی چوٹی کو چھو کر واپس چلے گی۔ جب تینوں باپ بیٹوں نے چوٹی پر جا کر دیکھا تو حابیل کی قربانی اپنی جگہ موجود نہ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، حابیل کی قربانی قبول ہوئی، اقلیمہ اسی کی خدمت کرے گی۔ فیصلے کے مطابق اگلے ہی روز اقلیمہ اور حابیل کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا گیا، اور وہ روز قابیل پر بہت بھاری تھا۔ اقلیمہ سے ابدی جدائی کے تصور نے اسے نڈھال کر رکھا تھا۔ وہ بغیر کچھ کھائے پیے پہاڑوں میں جا بیٹھا اور آتش فشاں کی مانند کھولنے لگا۔ جو ہی اقلیمہ کے ساتھ حابیل کا تصور اس کے ذہن میں آتا، اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی اور وہ پتھروں پر مکے برسانے لگتا۔ کبھی وہ اٹھ کر بے قراری سے چلنے لگتا اور خود کلامی کے انداز میں کہتا، اقلیمہ میری ہے، صرف میری، میں کسی قربانی کو نہیں مانتا، میں کسی رشتے کو تسلیم نہیں کرتا۔ چند روز بعد وہ گھر آیا تو اسے معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام حابیل کے فرض سے سبکدوش ہونے کے بعد حج کے لیے مکہ جا رہے ہیں۔ یہ خبر قابیل کے لیے ایک انجانی خوشی کا باعث بنی۔ وہ دل ہی دل میں یہ تمنا کرنے لگا کہ حضرت آدم علیہ السلام جلد سے جلد روانہ ہو جائے۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب آدم علیہ السلام اپنے بال بچوں کو الوداع کہہ کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ قابیل کے لیے اب میدان صاف تھا۔ ایک روز حابیل سے اس کا سامنا ہوا تو اس نے اسے سخت برا بھلا کہا، یہاں تک اسے قتل کی دھمکی دی۔ حابیل نیک اور بردبار تھا۔ اس نے متحمل لہجے میں کہا، خدا پرہیزگاروں کا عمل قبول کرتا ہے، اسی لیے میری قربانی قبول ہوئی۔ تو میری کامیابی پر حسد کیوں کرتا ہے؟ پھر کہنے لگا، اگر تو نے مجھے ہلاک کرنے کو ہاتھ اٹھایا تو میں ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ باقی تیری جو مرضی ہے وہ کر۔ خدا کی ہاں نیت کی دھمکی کام آ سکتی ہے اور نہ بے وجہ کے غصہ۔ میں چاہتا ہوں کہ تو میرا اور اپنے گناہ اپنے ہی ذمہ لے لے، کہ تو اہل دوزخ سے ہو جائے، کیونکہ ظالموں کی یہی سزا ہوتی ہے۔ اس واقعے کا اختتام ادھر کرتے ہیں۔ بقیہ حصہ دیکھنے کے لیے دیکھیے میری نیکسٹ ویڈیو کو۔ اجازت دیجیے عائشہ شراز کو، انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔